السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر سینٹر وائس کے ساتھ، اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آج کی یہ سٹوری ہمیں علی نے کراچی سے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں علی کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میں کافی ٹائم سے آپ کی سٹوریز سن رہا ہوں۔ آپ کا سٹوری نریٹ کرنے کا سٹائل بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اپنا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید ہے آپ اپنے اس چینل پر میری اس سٹوری کو ضرور اپلوڈ کریں گے۔ شکریہ نصیر بھائی، میرا نام علی بلوچ ہے اور میرا تعلق کراچی فردوس کالونی سے ہے۔ یہ واقعہ 2015 کا ہے۔ ہم اکثر ویکینڈ پر بلوچستان کے جنگلوں میں جایا کرتے تھے۔ ابھی تو میں ملک سے باہر ہوں، ورنہ منتھ میں 2 سے 3 بار لازمی جاتے تھے۔ ایسے ہی ہم نے پروگرام بنایا۔ تقریباً 5 جیپس پر میرے چچا، والد صاحب اور ان کے فرینڈز اور میرے فرینڈز، ہم تقریباً 15-16 افراد 5 سے 6 گھنٹوں کا سفر طے کر کے اپنی مطلوبہ جگہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ لوگ ٹینٹ لگانے میں، کچھ سامان کو ترتیب دینے میں لگ گئے، اور کچھ کھانا بنانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ہم نے پانی بھر کر لانا تھا۔ ہم 4 دوست پانی لینے چلے گئے۔ اچھا، جہاں سے ہم نے پانی بھر کر لانا تھا وہ علاقہ کافی دور تھا وہاں سے جہاں پر ہم نے ٹینٹ لگائے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں پانی کی جھیل ہے، سنا تھا وہاں کروکوڈائلز ہیں، اسی لیے ٹینٹ جھیل سے کچھ ہٹ کر لگائے گئے۔ ہم نے کولرز اٹھائے۔ ٹوٹل 4 کولرز تھے، جن کو ہم نے ایک مضبوط لکڑی میں پھنسا لیا، اور 2 دوست آگے اور 2 پیچھے تھے۔ ہم نے پانی بھرا اور واپسی کے لیے نکلے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے، وہاں پر صرف چاند کی مدھم روشنی تھی۔ ہم نے 2 لکڑی کے ڈنڈے اور ایک ٹارچ اپنی سیفٹی کے لیے رکھے ہوئے تھے، تاکہ کہیں سے اگر کوئی کروکوڈائل نکلے تو اسے ڈرا کر بھگا دیں۔ ہم سلو جا رہے تھے۔ اسی دوران مجھے باتھ روم کی حاجت ہوئی، اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تھوڑا رکو، آپ لوگ ریسٹ کر لو، مجھے پیشاب کرنا ہے، جو کہ مجھے کافی دیر سے تنگ کر رہا ہے، کیونکہ سردی بہت تھی اور جھیل پر ہم پانی لینے آئے تھے۔ سردی کی وجہ سے بار بار پیشاب کا آنا فطری بات ہے۔ پھر میں دوستوں سے تھوڑا آگے چلا گیا۔ پورا میدان تھا، اس میں لگے ہوئے درخت اور چمکتا ہوا چاند، یہ سب ایسا خوفناک منظر پیش کر رہے تھے کہ اگر اکیلا آدمی ہو تو اس کا دل ڈر سے پھٹ جائے۔ میں نے بڑوں سے سنا تھا کہ کسی ایسی ویران اور سنسان جگہ جہاں پر آس پاس کوئی نہ ہو، وہاں پر اگر آپ کو پیشاب کی حاجت ہو اور آپ کو کرنا پڑ جائے تو وہاں پر 3 بار لازمی بولتے ہیں۔ یہاں بھی میں نے پیشاب کرنے سے پہلے 3 دفعہ کہا کہ اگر کوئی مخلوق ہو تو یہاں سے ہٹ جائے۔ میں بیٹھ گیا، اور جب پیشاب سے فارغ ہوا اور جیسے ہی اٹھنے لگا، مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں سمجھا کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ خیر، ہم آہستہ آہستہ نکلے وہاں سے۔ نصیر بھائی، آپ یقین کریں، مجھے ایسا لگا کہ ہم چاروں کے علاوہ بھی کوئی ہمارے ساتھ موجود ہے وہاں پر۔ کیونکہ میں سب سے پیچھے تھا، اس لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ پھر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا
تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نصیر بھائی، ہم نے کبھی بھی ان جنگلوں میں کیٹس نہیں دیکھی۔ ہمارے پیچھے ایک بلیک کیٹ چل رہی تھی جس کی سرخ آنکھیں صرف مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ میں تھوڑا ڈرا کہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے جو ہمارے پیچھے لگ گئی ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ ان میں سے 2 بہت ہی ڈرپوک قسم کے دوست تھے۔ میرے یہ سب بتانے پر خواہ ڈر جاتے۔ میں خاموش ہو گیا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا اپنے دل میں، اور آگے بڑھتے رہے۔ خیر نصیر بھائی، مجھے ان چیزوں سے زیادہ ڈر نہیں لگتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ میرے اپنے گھر میں بھی یہ مخلوق موجود ہے۔ یہ کہانی پھر کبھی سناؤں گا۔ خیر، ہم جیسے تیسے اپنے ٹینٹ تک پہنچ گئے۔ باقی لوگ کھانا بنانے میں مصروف تھے۔ میرے چچا اور والد صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ ہم نے چائے پی اور تاش کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی ہلہ گلا میں وہ سب بھول چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے بستر بچھائے اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ کچھ دوست موبائل میں سانگ سن رہے تھے، میں اپنے کزن سے باتیں کر رہا تھا اور اپنے دوستوں کو ڈرانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ دوست تھوڑا ڈرپوک قسم کا تھا۔ وہ چادر لپیٹتا اور سونے لگتا، ہم ایک دم سے اس کی چادر کھینچ لیتے اور آنکھیں بند کر لیتے۔ 2-3 بار ایسا کیا تو وہ رونے لگا۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ بھائی ڈرو مت، ہم تمہیں تنگ کر رہے تھے۔ اس مذاق پر ہمیں ابو سے بہت سی ڈانٹ اور گالیاں بھی سننی پڑی۔ خیر، جب ہم سونے کے لیے لیٹے، آپ یقین کریں وہی بلیک کیٹ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اسی انداز میں مجھے گھور رہی تھی جیسے اس وقت مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، میں نے اس سے ایسے ہی مذاق میں بول دیا کہ بھائی معافی مانگ تو لی تھی تم سے، اب اور کیا کروں؟ میرا کزن بولا، علی بھائی کس سے معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے گالی دے کر بولا، اس سے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بولا، کون بیٹھا ہوا ہے سامنے؟ میں نے اسے دیکھنے کے لیے گردن گھمائی تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ میں نے کزن کو کہا، ہم پانی بھرنے گئے تھے نا، وہاں بیٹھ کر میں نے پیشاب کیا تھا، وہاں سے ہمارے پیچھے آیا ہے۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر معافی بھی مانگی تھی اس سے، اور 3 دفعہ آواز بھی دی تھی، مگر پھر بھی جان نہیں چھوڑ رہا۔ نصیر بھائی، میں نے صرف اپنے اس کزن کو سب کچھ بتایا تھا، اور جب ہم پانی بھرنے گئے تھے یہ کزن بھی ہمارے ساتھ موجود تھا۔ تو وہ بولا، علی بھائی ہم نے نہ تو وہاں کوئی کیٹ دیکھی اور نہ یہاں، اب آپ مجھے کیوں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سو جائیں، بہت تھک گئے ہیں۔ اس نے اپنے چہرے پر چادر ڈالی اور لیٹ گیا۔ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی، چادر کے باوجود بہت زیادہ سردی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے فل موڈ میں اے سی چلایا ہو۔ ہم ٹینٹ کے ڈورز بھی بند نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ابو وہاں سامنے ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بھی نیند آ گئی اور میں بھی سو گیا۔ اب یقین کریں میں گہری نیند میں تھا۔ مجھے کسی نے ہاتھ مار کر جگایا، جیسے کوئی نیند اڑانے کے لیے تھپکیاں دیتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی گہری نیند سے اچانک اٹھے تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ میں ڈر کے اٹھ گیا۔ لائٹس آن کی ٹینٹ کی، سب مزے سے سو رہے تھے۔ سب 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے تھکے ہوئے تھے۔ میں سمجھا مجھے ان میں سے کسی نے اٹھایا ہوگا، مگر یہ سب تو سو رہے تھے۔ پھر میں سمجھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں پھر لیٹ گیا۔ 5 منٹ کے بعد میری چادر کسی نے کھینچی۔ نصیر بھائی، اگر کوئی مذاق میں بھی کھینچے تو آدھی چادر اتر جاتی، مگر میری پوری چادر ڈور کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ اب یقین کریں نصیر بھائی، وہاں وہی کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی اور اسی انداز میں مجھے گھور رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ابھی بھی یہ واقعہ لکھ رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ خیر، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور اپنے اوپر پھونکا، پھر موبائل میں تلاوت لگا کر ہینڈ فری سے سننے لگا اور لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب صبح
آنکھ کھلی تو سب پریشان تھے۔ ہم نے کھانا اور ناشتہ بنانے کا سامان ایک جیپ میں رکھا تھا جس میں ملک کے ڈبے، شوگر، سبزی، روٹی، میٹ سب کچھ تھا، لیکن وہ سب چیزیں وہاں سے غائب تھیں۔ اب اس جنگل میں کچھ ملتا بھی نہیں تھا، اب کریں تو کیا کریں؟ یہاں سے 1 گھنٹے کے سفر پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں اسی گاؤں کا ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے، مگر سامان بہت مہنگا ملتا ہے۔ میں، ابو اور ان کے دوست گئے تاکہ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ لائیں۔ کھانے کے بعد ہم واپس نکل جائیں گے کیونکہ یہاں بہت مہنگی چیزیں ملتی ہیں اور ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ قصہ مختصر کہ ہم نے دوپہر کا کھانا وہی کھایا اور سامان سمیٹتے ہمیں 4 بج گئے۔ سردیوں کے دن تھے، جلدی رات ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم نکل گئے۔ ابھی ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ میری نظر باہر گئی تو میں نے دیکھا وہی بلیک کیٹ اسی مخصوص سٹائل میں مجھے گھورتی ہوئی ہمارے ساتھ تھی۔ میں نے اپنے کزن کو دکھایا تو وہ بولا، علی بھائی اتنی سپیڈ سے ہم چل رہے ہیں اور وہ بلی ہمارے ساتھ کیسے چل سکتی ہے؟ خدا کو مانے۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مگر نصیب بھائی حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ صرف مجھے ہی دکھائی دے رہی تھی اور کسی کو نہیں۔ اس بات کا مجھے تب پتہ چلا جب میں نے اپنے کزن کو دکھایا۔ ہماری ایک جیپ کے ٹائر پنکچر ہوا، اس کا ٹائر چینج کرنے کے لیے ہم سب رک گئے۔ تبھی سامنے دیکھا تو وہی بلی بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اسی مخصوص انداز میں گھور رہی تھی۔ میں نے اپنے کزن کو متوجہ کیا، احمد سامنے دیکھو، وہی بلی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ مجھے بولا، علی بھائی خدا کی قسم یہاں کوئی بلی نہیں ہے، آپ کو وہم ہو گیا ہے، آپ اپنا دماغ وہاں سے ہٹائیں۔ میں بولا، تمہیں بلی نظر نہیں آ رہی؟ وہ بولا، نہیں۔ اب میری سیٹی گم ہو گئی اور کپ کپی سٹارٹ ہو گئی۔ آپ یقین کریں وہ بلی ہمارے ساتھ شہر تک موجود تھی، جہاں جہاں بھی ہم گئے مجھے وہ کیٹ نظر آتی رہی۔ خیر ہم گھر پہنچ گئے، فریش ہو کر کھانا کھانے بیٹھے، اس سے کھانا کھایا نہیں گیا، چکر سے آنے لگے۔ مجھے بہت ہی زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ میں اٹھا بڑی مشکل سے، آنکھوں میں اندھیرا تھا، گرتے پڑتے بیڈ تک پہنچا۔ امی سمجھی کہ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی ہوگی، وہ آئیں مجھے کمبل دینے کے لیے تو میں کانپ رہا تھا۔ جب انہوں نے مجھے چیک کیا تو مجھے بہت تیز بخار تھا۔ انہوں نے فوراً بلینکٹ ڈالا، پیناڈول دی، مگر سردی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خیر ٹیبلٹ لینے کے کچھ دیر بعد مجھے تھوڑا سکون محسوس ہوا اور میں سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پاس پاؤں ہی نہیں ہیں۔ میں نے اماں کو آواز دی، کچھ دیر بعد وہ آئیں اور بولیں، اٹھو میں ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ میں نے کہا، امی میں اٹھ نہیں پا رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے پاؤں میں جان ہی نہ ہو۔ امی سمجھی میں مذاق کر رہا ہوں، وہ بولی، جلدی اٹھو اور جاؤ واش روم میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ وہ یہ بول کر کچن میں چلی گئی۔ میں نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر نہیں اٹھ سکا۔ پھر میں نے امی کو آواز دی تو ابو آ گئے۔ میں نے بولا، ابو میں اٹھ نہیں پا رہا، میرے پاؤں مجھے محسوس نہیں ہو رہے۔ ابو نے فوراً چھوٹے بھائی کو اٹھایا اور مجھے ان دونوں نے گاڑی میں بٹھایا قریبی ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کیے، سب ٹھیک تھا۔ انہوں نے میڈیسن لکھ کر دی کہ 3 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے 3 دن تک میڈیسن یوز کی مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ اچھا میرا دماغ ایکٹیو تھا اور میرا ذہن وہی بلی میں گھوم رہا تھا۔ پریشانی میں اس بات کو میں دل پر نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ پورا 1 ویک اسی حالت میں گزر چکا۔ اب تو پورا خاندان مجھے دیکھنے آ رہا تھا۔ میری خبر لینے کے لیے گھر والوں نے سب کچھ کروا لیا، MRI بھی، اس میں بھی سب اوکے تھا۔ کسی نے بولا کہ ایک ڈاکٹرز ہیں مگر فی الحال وہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں تو انہیں دکھائیں گے۔ پھر اس ڈاکٹر کا ویٹ کرنے لگے۔ میرا وہ کزن بھی آیا مجھے دیکھنے کے لیے۔ وہ میرے ابو سے بولا کہ اچانک اسے کیا ہوا، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میرے ابو نے بتایا، جب سے ہم وہاں سے آئے ہیں تب سے یہ ایسا ہی ہے،
پھر میرے کزن کے ذہن میں وہی بات دوڑی۔ اس نے ابو کو بولا کہ انکل، اس کو ڈاکٹر کی نہیں روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ ابو بولے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پھر وہ ابو کو ساری سٹوری سنانے لگا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ ابو بولے مجھے وہاں یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ میرا کزن بولا انکل آپ کو کیسے بتاتے، میں تو خود یقین نہیں کر رہا تھا اس کی بات کا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب مجھے ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، مگر اب یقین ہو رہا ہے مجھے۔ خیر میرے ابو کے قریبی دوست ہیں جو روحانی علاج کرتے ہیں اور وہ سید ہیں، وہ شام کو ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے سب کو باہر نکالا، صرف میرا چھوٹا بھائی، میرا کزن اور ابو روم میں تھے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کی تو مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، امی مجھے گلے لگا کر رو رہے ہیں، ابو چچا سب۔ آپ یقین کریں مجھے جب ہوش آیا تو میرا پورا جسم جل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے گرم پانی ڈال دیا ہو مجھ پر۔ گھر والوں نے مجھے میڈیسن دی، تھوڑا سکون ہوا، پھر آہستہ آہستہ ریکور ہونے لگا اور تھوڑا تھوڑا چلنے لگا۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ شاہ صاحب نے کیا کیا تھا، تو بھائی نے مجھے جو بتایا یہ سب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جہاں تم نے پیشاب کیا تھا وہاں ان کی کوئی شادی وغیرہ ہو رہی تھی، اسی لیے آپ کو سزا ملی ہے۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ وہاں جا کر 2 کالے بکرے ذبح کر کے ڈال دو، اسی وقت ڈالنا جس وقت تم نے وہاں پر پیشاب کیا تھا۔ پھر ابو اور چچا نے ایسا ہی کیا۔ اس کے کچھ دن بعد میں ٹھیک ہو گیا اور پھر میں قطر آ گیا۔ اب یہاں میں ٹھیک ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آواز لگا کے بیٹھنا کہ کوئی بھی مخلوق ہے تو دور ہو جائے، مجھے یہاں پر حاجت کرنی ہے، یہ کافی نہیں، کیونکہ ان کی بھی مجالس ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی جنگل میں ہو یا کسی میدان میں ایسے ہی بیٹھ کر حاجت نہیں کرنی چاہیے۔ نصیر بھائی، یہ تھا میرا واقعہ جو میں نے بہت محنت سے ٹائپ کیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور میرے اس واقعہ کو اپنے اس چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جی دوستو، آپ کو سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔